بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ الروم آیت نمبر 56 سے شروع کریں گے. آج کا یہ ہمارا سبق انشاءاللہ وہ سورۃ الروم کی تکمیل پر مشتمل ہوگا. آخری جو آیات ہیں آج کے اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے. تو یہ ابتدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں اوت العلم والایمان، علم اور ایمان عطا کیا گیا، لقد لبستم، یقیناً تم ٹھہرے، فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے اندر یا اس کے مطابق، الی یوم البعث، قیامت کے دن تک. فہذا یوم البعث، بس یہ ہے وہ حشر کا دن یا یہ ہے وہ قیامت کا دن. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہ تھے. فَيَوْمَئِذٍ، سو یہ ہے وہ دن، لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ، نہیں فائدہ پہنچائے گی ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، معذرتہم، ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور یقیناً ہم نے بیان کیا، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں. وَلَئِن جِئْتَہُمْ، اور اگر آپ لائیں، بِآیَةٍ، ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان انتم، نہیں ہو تم، الا مبطلون، مگر جھوٹے. کذالک، ایسے ہی، یطبع اللہ، مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی قلوب الذین، دلوں پر ان لوگوں کے، لا یعلمون، جو سمجھ نہیں رکھتے. فاصبر، پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور نہ ہلکا پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. ولا یستخفنک، اور آپ کو ہلکا نہ پائیں، الذین، وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں لائے. ان آیات سے متعلق جو تفسیر جلالین کی عبارت ہے وہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے. دیکھیے، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اوت العلم، جنہیں علم عطا کیا گیا، والایمان، اور ایمان عطا کیا گیا. اب علم اور ایمان یہ انسانوں کو بھی حاصل ہے، جنات کو بھی حاصل ہے، یہ فرشتوں کو بھی حاصل ہے. تو آگے اس کی وضاحت کی، من الملائکۃ وغیرہم، کہ یہ قول فرشتوں کا بھی ہو سکتا ہے، فرشتوں کے علاوہ دیگر کا بھی ہو سکتا ہے. اس میں انسان بھی ہو سکتے ہیں، ان میں جنات بھی ہو سکتے ہیں. کیا قول ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ لقد لبستم، یقیناً تم ٹھہرے، فی کتاب اللہ، اللہ کی تقدیر کے مطابق، فیما کتبہ، فی سابق علمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جو تقدیر میں بات لکھوائی تھی اس کے مطابق تم لوگ ٹھہرے ہو، الی یوم البعث، روز حشر تک، روز قیامت تک. یہ دراصل جواب ہے، آپ سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں. اس کے اندر جو مشرکین کا یا کافروں کا جو قول تھا کہ ہم تو قیامت کے، کہ ہم تو ایک گھڑی ہی ٹھہرے، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے اہل علم کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے. فہذا یوم البعث، تو یہ ہے وہ دن حشر کا، الذی انکرتموہ، جس کا تم لوگوں نے انکار کیا تھا. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وُقُوعَهُ، لیکن تم لوگ تھے کہ اس کو نہیں جانتے تھے، نہیں مانتے تھے کہ یہ بھی واقع ہو سکتا ہے. یہ وقوعہ لا تعلمون کا مفعول بھی ہے کہ تم اس کے واقع ہونے کے، برپا ہونے کے منکر تھے، نہیں جانتے تھے، نہیں مانتے تھے. تو یہ قریش، تو یہ کافروں کا جھوٹ یا ان کی کیفیت کا بیان اور اس کا جو جواب تھا وہ گزر گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے انجام کو بیان فرما رہے ہیں کہ اب وہ ہلاکت ہی ہلاکت میں ہیں، ان سے نہ معذرت قبول کی جائے گی
اور نہ انہیں کہا جائے گا کہ معذرت کرو کہ ہم تمہاری اس معذرت کو قبول کر لیں، نہ قولی معذرت، نہ فعلی معذرت، نہ کیفیت کی معذرت، کوئی راستہ پھر ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی ان کافروں کے پاس کوئی سفارش کا راستہ ہوگا، اور نہ ان کو ان کا مال، ان کی اولاد، ان کا منصب، ان کا جاہ و جلال ان کو کام آئے گا، یعنی ہر باب مسدود ہو جائے گا، ہر سہارا ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کا آگے ایک آیت کے اندر بیان ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ، تو اس دن نہیں نفع دے گی۔ کیا چیز نفع نہیں دے گی؟ وہ ہے معذرتہم، یعنی معذرت کرنا ان کو نفع نہیں دے گا۔ اب یہاں پر ان دونوں کلمات کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو عبارت سمجھنا آسان ہے۔ فرماتے ہیں بالتاء والیاء، اس کو تا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کے ساتھ بھی، یعنی فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ مَعْذِرَتُهُمْ فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ مَعْذِرَتُهُمْ، دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر تو آپ اس کو مؤنث کے صیغے کے ساتھ پڑھتے ہیں لا تنفع معذرتهم، پھر تو کوئی اشکال نہیں، لیکن جو ہمارے مصحف کے اندر موجود ہے وہ یا کے ساتھ ہے، ہم اس کو یا کے ساتھ پڑھتے ہیں لا ينفع، تو پھر آگے معذرتهم مؤنث ہے تو یہاں مذکر کا صیغہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے، اور معذرتهم بمعنی العذر ہے، آپ اس کو مذکر کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، یعنی معذرہ مؤنث ہے تو عذر مذکر ہے۔ اور ایک بات یہ کہ یہاں پر دونوں کے درمیان یعنی فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ بھی موجود ہے، الذین ظلموا، تو اس لیے لا ينفع بھی پڑھا جا سکتا ہے، نحوی اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی جو وضاحت وہ آپ کے سامنے کر دی ہے، تفصیلات آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو سو اس دن لا ينفع نہیں نفع دے گی، بالتاء والیاء، تا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کے ساتھ بھی، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو، معذرتہم، ان کی معذرت، فی انکارہم لہو، کہ جو انہوں نے انکار کر رکھا تھا دنیا کے اندر بعثت کے دن کا، اس کا اوپر اگر وہ معذرت کرنا چاہیں تو ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے یہ طلب کیا جائے گا کہ وہ معذرت کریں، کوئی ایسا فعل کریں قولی ہو یا فعلی طور پہ جس سے قولاً یا فعلاً کہ وہ معذرت کرے اور ان کی معذرت قبول کی جائے۔ یہ یستعتبون، استعتب یستعتب استعتابا سے ہے، مضارع کا صیغہ، مجہول کا صیغہ، چونکہ استفعال کے باب سے ہے تو اس کے اندر طلب کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو آگے اس کی وضاحت لکھی ہے، لا یطلب منہم العتبہ، ان سے عتبہ طلب نہیں کی جائے گی۔ عتبہ کا مطلب یہ ہے ازالۃ العتب، کہ عتاب کے زائل کرنے کے لیے کوئی عمل ان سے نہیں طلب کیا جائے گا، ای الرجوع الی ما یرضی اللہ تعالی، کہ ان سے کسی بھی ایسے عمل کی طرف رجوع طلب نہیں کیا جائے گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ عتبہ یہ رجعہ کی طرح ہے، وزنن بھی اور معنن بھی، دونوں کا معنی یہی ہے کہ الرجوع الی ما یرضی اللہ تعالی، اس لیے صاحب جلالین نے العتبہ کا ترجمہ رجوع سے کیا ہے کہ عتبہ اور رجعہ یہ وزنن بھی ایک ہیں اور معنن بھی ایک ہے۔ خلاصہ آپ سے عرض کر دیا ہے، يدعون الى ما تقتضي اعتابهم من الطاعة والتوبة، ان سے کوئی توبہ کے کلمات یا کوئی ایسا اطاعت کا فعل طلب نہیں کیا جائے گا جن سے ان کو معاف کر دیا جائے، ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور یقیناً ہم نے بیان کی، جعلنا ہم نے پیش کی، للناس لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن اس قرآن کے اندر، من کل مثل ہر قسم کی مثالیں۔ کیوں مثالیں پیش کی ہیں؟ تنبیہا لہم، ان کو متنبہ کرنے کے لیے۔ وَلَئِن لام قسم، یعنی ان سے قبل جو لام ہے یہ قسم کے لیے، واللہ ان جئتہم، اگر آپ آئیں، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بی آیت، کسی نشانی کے ساتھ، یعنی ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں، مثل العصا، جیسے عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس جیسی کوئی مثال آپ بھی ان کے لیے نشانی لے آئیں، والید لموسیٰ علیہ السلام، یا پھر ید بیضاء موسیٰ علیہ السلام کا بطور نشانی آپ ان کے لیے بھی اسی طرح کوئی معجزہ لے آئیں، لَيَقُولَنَّ، تو یہ لوگ ضرور کہیں گے، حُذِفَ مِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ، صاحب جلالین فرماتے ہیں یہاں پہ نون رفع کو حذف کیا گیا، لِتَوَالِ النُّونَاتِ، اس لیے کہ 3 نون یہاں پر جمع ہو گئے تھے، والواو ضمیر الجمع، اور جو واو تھی وہ ضمیر جمع تھی، لِالْتِقَاءِ السَّاکِنَيْن، اس کو بھی حذف کر دیا گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ اس عبارت میں سبقت قلم ہے، تسامح ہے، وہ اس اعتبار سے کہ یہ تمام تر جو آپ نے جلالین کی عبارت پڑھی ہے،
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جلالین نے اس کو لیقولن یعنی انہوں نے لام پر ضمہ سمجھی ہے اور یہ ساری تعویل کی ہے، اس لیے کہ وہ فرما رہے ہیں حذف منہ نون الرفع کہ جو جمع مذکر غائب یقولون یہ جو نون ہے اس کو حذف کر دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ نون ثقیلہ کے اندر دو نون تھے اور ایک نون جو ہے وہ جمع کا تھا، تو تین نون اکٹھے ہو گئے تو ایک کو حذف کر دیا، پھر پیچھے جو واو تھا اس کو جو ضمیر جمع تھی اس کو بھی حذف کر دیا گیا، اس لیے کہ ایک نون ساکن اور ایک واو ساکن دو اکٹھے ہوا تو پہلا ساکن ہم نے ساقط کر دیا، یعنی وہ جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے بانون ثقیلہ اس کی تمام تر تفصیل ذکر کی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ اس کو لیقولن سمجھے اور انہوں نے اس کی ساری تعویل کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ سبقت قلم ہے۔ لیقولن یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جو کہ بانون ثقیلہ کے ساتھ ہے، یہ آگے جو عبارت ہے تعویل ہے یہ اس کے اندر جاری نہیں ہو سکتی، یہ تسامح ہے صاحب جلالین کی طرف سے، اور اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی اور قرات ہے، کوئی اور قرات بھی نہیں ہے بلکہ صرف ایک قرات ہے لیقولن، اور لیقولن نہ قرات ہے اور نہ ہی موجود ہے، یہ آگے تمام تر جو تعویل ہے یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال لیقولن الذین یقیناً کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، ان بمعنی ما ہے نہیں ہے، انتم آپ جمع کا صیغہ ہے، جمع کی ضمیر ہے تو مطلب یہ کہ محمد و اصحابہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نہیں ہیں، الا مبطلون مگر جھوٹ بولنے والے، نعوذ باللہ، اصحاب و باطل یعنی باطل چیزیں لانے والے، غیر درست چیزیں لانے والے۔ فرمایا کذالک یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ حق بات کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اب یہ حق منظر کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ حق بات کو سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ کذالک ایسے ہی یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون جو نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے، التوحید جو توحید کو نہیں جانتے، کما طبع علی قلوب ہؤلاء یعنی جیسے ان کے دلوں پر لگائی ایسے ہی اللہ ان لوگوں کے دل پہ لگاتا ہے جو نہیں جانتے۔ یہ کذالک اس کے جو تشبیہ ہے اس کو واضح کیا گیا، کما طبع علی قلوب ہؤلاء کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ فاصبر تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی کہ وہ لوگ آپ اگر معجزات لائیں اس کو بھی نہیں مانتے، آپ ان کو بڑی بڑی نشانیاں لا کے دے دیں اس کو بھی نہیں مانتے، قرآن جیسے عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر سن کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی وہ لوگ آپ کو قولاً فعلاً روحانی طور پہ جسمانی طور پہ ایذا پہنچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ بڑا کھٹن اور مشکل مرحلہ ہے، لیکن فاصبر آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ہو کر رہے گا۔ وعدہ کیا ہے؟ بنصرک علیہم کہ اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کی ان کے خلاف مدد کرے گا یہ برحق ہے، آپ تسلی رکھیے، آپ صبر پر قائم رہیے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ اور نہ ہلکا پائیں آپ کو الذین وہ لوگ لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے۔ کس اعتبار سے آپ کو ہلکا نہ پائیں اور کس بات پہ وہ یقین نہیں رکھتے؟ تو فرمایا بالبعث وہ یقین نہیں رکھتے آخرت پر، اور آپ کو کس اعتبار سے وہ کم نہ پائیں؟ ای لا يحملنک علی الخفۃ والطیش کہ وہ اپنی ان حرکات کی وجہ سے آپ کو ابھار نہ دیں، مجبور نہ کر دیں کہ آپ تیش میں آ جائیں، خفت کا مظاہرہ کریں، بے صبری اور بے برداشت ہونے کا مظاہرہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بترک الصبر صبر چھوڑنے کے ساتھ مراد یہ ہے لا تترکنہ لا یستخفنک الذین لا یوقنون سے مراد یہ ہے کہ لا تترکن الصبر بسبب الذین لا یوقنون کہ جو یقین نہیں رکھتے ان کی طرف سے جو آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ آپ کو بے صبری پہ مجبور نہ کر دیں۔ بے صبری یوں آپ کی یعنی ظاہر ہو کہ آپ ان کے خلاف بد دعا نہ کر دیں اجتماعی طور پر، یا پھر آپ جزا فضا کی جانب نہ نکل جائیں ان لوگوں کی ان حرکات کی وجہ سے۔ مختلف اس کے مفاہیم نکل سکتے ہیں۔
بہرحال یہ ہماری سورہ روم تھی جو ہم نے مکمل کر لی، تقریباً 60 آیات تھی جن کی تفسیر ہم جلالین سے پڑھ چکے ہیں، اور ایک ایک آیت کا ایک ایک کلمہ کا بحمداللہ ہم نے ترجمہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے، اور قرآن کو ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔